بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت و بہادری۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت۔ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح بخاری 3719۔ حواری رسول اور ایک بہادر عسکری کمانڈر حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو عبداللہ، لقب حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والد عوام اور والدہ حضرت صفیہ۔ حضرت زبیر ابن العوام قریش کی شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھتیجے بھی تھے۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد اور متوازی جسم کے مالک تھے۔ رنگ گندمی اور سر کے بال لمبے تھے۔ آپ باوقار اور پرکشش شخص تھے۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشر مبشرہ کے صحابہ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان 6 صحابہ میں سے بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیا کرتے تھے۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے 4 یا 5 دن بعد اسلام لائے تھے۔ اسی لیے آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ کی ساری تربیت آپ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، جو ایک نہایت نڈر اور ایک بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے بچپن سے ہی ان کی ایسی سخت تربیت کی کہ آپ نے 9 عمری میں ہی حرب و ضرب کے فنون میں اتنی مہارت پیدا کر لی تھی کہ اس کے نتیجے میں ان کو حوصلہ مندی، دلیری اور خود اعتمادی حاصل تھی۔ آپ کی والدہ کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ ایک سخت کوش، بہادر اور نڈر قائد بن کر لشکروں کی قیادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بچپن میں جھگڑے کے دوران آپ نے ایک بڑی عمر کے آدمی کا ہاتھ توڑ دیا۔ جب وہ شکایت لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے تو والدہ نے فرمایا، تو نے زبیر کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تو اس کو پنیر یا کھجور سمجھتا ہے؟ کیا تو نے اسے پر پھیلانے والا لشکرہ سمجھ رکھا ہے؟ ابتدائے اسلام میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہ تھی، مگر اسلام اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور دفاع میں جو تلوار سب سے پہلے اٹھی وہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں فقر و فاقے کی تکالیف برداشت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے اور بعد میں دوسری ہجرت مدینہ کی طرف بھی کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت کی، تب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے تجارتی قافلے سے واپس آ رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کپڑے تحفے میں دیے، جو اس وقت ہجرت کے بے سر و سامانی میں بڑی غنیمت تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں آپ نے اپنی شجاعت و بہادری کے اعلیٰ جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر میں جن 2 صحابہ اکرام کے پاس گھوڑے تھے ان میں سے ایک حضرت زبیر ابن العوام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
اسی جنگ میں ایک مشرک نے سر سے پاؤں تک زرہ پہن رکھی تھی اور اس نے اپنی طاقت اور بہادری کا ظام کرتے ہوئے کہا، میں ابو ذات القرش ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ پا کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے اور آگے بڑھ کر اس زور سے نیزہ تاک کر مارا کہ اس کی آنکھوں میں گڑ گیا۔ پھر اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے وہ نیزہ باہر نکالا گیا۔ اسی جنگ میں ان کی تلوار بھی مڑ گئی تھی، اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ آپ کی شجاعت و بہادری کو دیکھتے ہوئے اس دن لوگوں نے تسلیم کیا کہ غزوہ بدر کے ہیرو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی لیے اس جنگ کو یوم زبیر بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ احد میں حملے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بننے والے جانثاروں میں سے بھی تھے، اور بعد میں ابو سفیان کے تعاقب میں جانے والے لشکر کا حصہ بھی رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جن 3 مہاجرین کو علم بردار بنایا گیا، ان میں ایک زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ طائف کا محاصرہ ہو یا حنین کی جنگ، تبوک کی مہم ہو یا حجۃ الوداع، ہر موقع اور ہر معرکے میں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب بنے رہے۔ اسی طرح کی مزید دینی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔